يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن وقال في مقام آخر الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب وقال أيضا اذکروا حازم اللذات الموت صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پا کر کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ لیکن موت تمہیں پا لے گی۔ آج دنیا میں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں اور جو بداعمالیوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے اور جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں اور انسان جتنا اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو رہا ہے اور جتنا انسان شریعت سے غافل ہو رہا ہے، اس کی تمام تر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان موت کو بھول گیا ہے، انسان نے موت کو فراموش کر دیا ہے۔ اس نے سب کچھ اس فانی زندگی کو سمجھ لیا ہے اور موت کو اس نے فراموش کر دیا۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر موت کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب وہ ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کے حساب سے کون ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث مبارکہ میں اپنے ماننے والوں کو موت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اگر انسان موت کو کثرت سے یاد کرے تو بہت ممکن ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، گناہوں سے اس کی طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی اگر وہ موت کو یاد کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو یاد کرو۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک ایسا پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا بہترین تحفہ ہے۔ تو متعدد احادیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امام قرطبی نے فرمایا کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ رب العزت تین چیزوں کے ذریعے سے اس کی تعظیم اور اس کی تکریم میں اضافہ فرماتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا تعجیل التوبہ وقناعت النفس والنشاط فی العبادت، فرمایا جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق جلد از جلد عطا فرماتا ہے اور قناعت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، والنشاط فی العبادہ، اور عبادت میں اللہ رب العزت اس کو لذت عطا فرماتا ہے۔
اور جو شخص موت کو فراموش کر دیتا ہے، جو شخص موت سے غافل ہو جاتا ہے، حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس پر 3 مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ کہ اللہ رب العزت اپنی رضا اور خوشنودی کے دروازے اس پر بند فرما دیتا ہے، اور اس کو توبہ کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور تیسری اس کی عبادت میں سستی اور تساہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد سب سے بہترین اور اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ جب صحابہ کرام پر کبھی غفلت طاری ہوتی تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو موت کی یاد دلاتے تھے۔ روایات میں آیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں کے دروازوں پر بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازوں کو پکڑ کر کے کھٹکھٹاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے یا اہل الاسلام اتتکم الموت اتتکم الموت، اے مسلمانوں تمہارے پاس موت آنے والی ہے، اے مسلمانوں تمہارے پاس موت آنے والی ہے۔ اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی غفلت کے پردوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موت کی یاد دلا کر کے چاک فرماتے تھے۔ آپ دیکھیں انبیاء کرام سے لے کر کے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اللہ والے ہمیشہ موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو عبادت میں بڑی لذت ملتی تھی اور اللہ رب العزت ان کی غیب سے مدد فرماتا تھا۔ تو جب انسان موت کو یاد رکھے تو گناہوں سے اس کی طبیعت میں نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی۔ انسان جانتا سب کچھ ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ موت ہی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر ہر ایک کا اتفاق ہے کہ جو پیدا ہوا اسے کسی نہ کسی دن ضرور جانا ہے، لیکن غفلت کا پردہ اس کے دماغ پر پڑا ہوا ہے۔ کتنے جنازے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبرستان تک پہنچاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم جب قبرستان سے واپس آتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ پر پھر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ سب انسان جانتا ہے کہ موت برحق ہے اور مجھے سب کچھ چھوڑ کر کے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن اس کے بعد بھی انسان گناہوں میں ملوث ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہمارے لیے آئی اوپنر ہے، ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے حدیث کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم البہائم من الموت ما تعلمون ما اکلتم منہا سمینا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم موت کو جانتے ہو، لوگوں سے خطاب کر کے میرے نبی نے فرمایا اگر اسی طرح جانور موت کو جان جائیں، بہائم حیوانات جانوروں کو موت کے بارے میں ایسا علم ہو جائے جیسا تمہیں موت کے بارے میں علم ہے، جیسا تم موت کے بارے میں جانتے ہو، اگر ایسے ہی جانور جان جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اکلتم منہا سمینا،
تو روئے زمین پر کوئی بھی فربا موٹا جانور تم کھانے کے لیے اپنے لیے پا نہیں سکتے. یعنی جس طرح تمہیں موت کے بارے میں علم ہے، ایسا ہی علم اگر جانوروں کو ہو جائے تو جانور اتنے فکر مند ہو جائیں کہ کوئی جانور روئے زمین پر فربا طاقتور نہیں ہو سکتا. جانور موت کی فکر میں کمزور ہو جائیں گے. اور ما اکلتم منہا سمینن، روئے زمین پر تم کوئی بھی فربا جانور کھانے کے لیے پا نہیں سکتے. اگر جانوروں کو موت کے بارے میں وہ علم ہو جائے جو تم جانتے ہو، جیسا تمہیں پتا ہے مرنا ہے، اور موت کے بارے میں جو تم جانتے ہو، اگر جانوروں کو یہ پتہ چل جائے تو جانور فکر میں غم میں سوکھ جائیں اور روئے زمین پر کوئی طاقتور جانور موجود نہ رہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل میں گزرتے گزرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا، جو چرواہا اونٹوں کے ریوڑوں کو چرا رہا تھا. اور اونٹ کے اس ریوڑ میں ایک بہت طاقتور قوی اونٹ تھا، جو اپنی طاقت کے نشے میں کبھی اس اونٹ پر جا کر کے حملہ کرتا، کبھی اس اونٹ پر جا کر کے حملہ کرتا. ریوڑ کے اونٹوں پر وہ اونٹ حملہ کر رہا تھا، کبھی کسی اونٹ کے جٹ مارتا، کبھی کسی اونٹ پر حملہ کرتا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے جو اپنی طاقت کے نشے میں دوسرے اونٹوں پر حملہ کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اونٹ کے کان کو پکڑا اور کان پکڑ کر کے اس کے کان میں حضرت عیسیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. کان پکڑ کر کے کان میں فرمایا، انک میت، تو اپنی طاقت پر بہت گھمنڈ کر رہا ہے، تجھے طاقت کا بہت نشہ ہے، سن تجھے بھی موت آنی ہے. کیا تو موت کو بھول گیا؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس اونٹ کے کان میں یہ جملہ فرمایا، انک میت، تجھے بھی مرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگلے تشریف لے گئے. اب جب آگے تشریف لے گئے، کئی دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر وہیں سے گزر ہوا، اسی جنگل سے، اور اسی چرواہے کے پاس سے گزر ہوا. دیکھا کہ وہ چرواہا پھر جنگل میں اپنے اونٹوں کے ریوڑ کو چرا رہا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اونٹ اپنے ریوڑ سے الگ تھلگ کھڑا ہوا ہے اور بہت کمزور ہے، نحیف ہے، لاغر ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ پی رہا ہے، اور ایک اپنے ریوڑ سے الگ سست کھڑا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے پوچھا، یہ اونٹ ریوڑ سے الگ تھلگ کیوں کھڑا ہے اور یہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا، اتنا لاغر اور نحیف کیوں ہو گیا، یہ کیسا سست ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے اس چرواہے نے جواب کیا دیا. اس چرواہے نے کہا، حضور فلاں دن جب آپ کا یہاں سے گزر ہوا اور اس اونٹ کے کان میں جو آپ نے کوئی جملہ فرمایا تھا، اب میں نہیں جانتا آپ نے کیا جملہ فرمایا، لیکن جس دن سے آپ نے اس کے کان میں جملہ فرمایا ہے، اس دن سے اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ رہتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے، ہمیشہ سست رہتا ہے. اسی سبب سے یہ اتنا کمزور ہو گیا ہے. آپ غور کریں حضرت عیسیٰ نے اس کے کان میں کیا جملہ فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، انک میت، کہ اے اونٹ تجھے آج بہت طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے اور تو طاقت کے نشے میں دوسرے اونٹوں پر حملہ کر رہا ہے، لیکن سن تجھ کو بھی مرنا ہے، تجھے بھی موت آنی ہے. تو اسی کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لو یعلم البہائم من الموت ما تعلمون ما اکلتم منہا سمینا. فرمایا اگر جتنا علم
موت کے بارے میں تم جانتے ہو جتنا موت کے بارے میں تمہیں جانکاری ہے، اگر اتنی جانکاری جانوروں کو ہو جائے تو جانور سوکھ جائیں اور تم کوئی بھی فروا جانور کھانے کے لیے روئے زمین پر پا نہیں سکتے۔ اس اونٹ نے جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ سنا تھا انک میت، اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، یہ کمزور ہو گیا اور یہ ریوڑ سے الگ تھلگ رہنے لگا۔ عزیزان گرامی، اسی کو میرے آقا نے فرمایا کہ تم تو موت کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، اس کے بعد بھی تمہارے ذہنوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی غفلت کے پردے کو چاک کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہمیشہ موت کو یاد رکھو۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تھے تو آپ کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے تھے۔ کون ہیں؟ نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، صاحب امت نبی ہیں، لیکن جب موت کی یاد طاری ہوتی تھی تو آپ کے جسم سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اور حضرت سفیان ثوری جب انہیں موت کی یاد آتی تو حضرت سفیان ثوری پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، دیوانے ہو جاتے، کیا کرنا ہے کیا نہ کرنا ہے سب کچھ بھول جاتے، لوگ پریشان ہوتے، عرض کرتے حضور آپ کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ حضرت سفیان کسی کام کے قابل نہیں رہتے تھے، لوگ پوچھتے تو حضرت سفیان فرماتے مجھے کچھ پتہ نہیں، یہ ساری کیفیت موت کی یاد کی وجہ سے آپ پر طاری ہوتی تھی۔ علامہ نووی فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری امام اعظم ابو حنیفہ کے تلامذہ میں سے ایک چہیتے تلمیذ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 اساتذہ سے علم حدیث کا اکتساب کیا، ان 1000 میں سے سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والا، خشیت الہی رکھنے والا حضرت سفیان ثوری کو پایا، جو اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم، لیکن جب موت کی یاد آتی تھی تو دیوانہ ہو جاتے تھے اور کسی کام کے قابل نہیں رہتے تھے۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی جب میری روح قبض کرنے کے لیے آنا تو کبھی اچانک مت آنا، بلکہ کوئی پیغام بھیج دینا، کوئی قاصد بھیج دینا، اچانک میری روح قبض مت کرنا۔ اور بخاری شریف میں مستقل ایک باب ہے، باب موت الفجاءۃ بغتۃً۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کی موت سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الموت فجأۃ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ صحیح ہے، میں وعدہ کرتا ہوں جب بھی آؤں گا آپ کے پاس قاصد یا پیغام بھیج دوں گا۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جب وقت پورا ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ عرض کی حضور قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب آؤں گا تو پیغام بھیج دوں گا، قاصد بھیج دوں گا، لیکن تم اچانک آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور قاصد تو بہت میں نے بھیجے تھے آپ کے پاس۔ فرمایا آیا تو کوئی بھی نہیں۔ فرمایا حضور آپ کے بالوں کا سفید ہونا، آنکھوں کی روشنی کا کم ہونا، قوت سماعت کا کم ہونا، پشت کا خم ہونا، یہ تمام موت کے قاصد ہیں، موت کے
موت کا پیغام لانے والے ہیں حضور، یہ تمام موت کے قاصد ہیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، بکھری ہوئی قبریں، یہ سارے موت کے پیغام ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کتنے جنازوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے قبرستان پہنچاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے سینے میں موت کی یاد تازہ ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ پہلے میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ زیارت قبور سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی فکر تازہ ہوتی ہے۔ تو اگر انسان موت کو یاد کرے، موت کو یاد رکھے، تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دربار میں تشریف فرما ہیں۔ کون؟ عمر، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اول من یصافی الحق وهو عمر، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ حضرت عمر دربار میں تشریف فرما ہیں، اچانک ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے عرض کرتا ہے، یا عمر لا تنسی موتک، عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ اتنا سنا تو حضرت عمر کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، حضرت عمر کانپنے لگے، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے فرمایا، ہر روز آ کر کے یہ جملہ میرے سامنے کہہ دیا کر، جب مہینہ مکمل ہوگا میں تجھے تنخواہ دے دیا کروں گا۔ اس کو تنخواہ پر رکھ لیا اور وہ ہر روز آ کر کے حضرت عمر سے کہتا تھا، یا عمر لا تنسی موتک، عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کئی مہینے کے بعد، کچھ عرصہ گزرا، اس کو بلایا، بلا کر کے اس کی اجرت اس کے ہاتھ پر رکھی اور فرمایا، آج کے بعد تو مت آنا۔ تو اس نے عرض کی، حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ حضور کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ حضور کیا اب موت کو یاد کرنا ضروری نہیں رہا؟ یا پھر حضور میری جگہ پر کوئی دوسرا آدمی رکھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، نہ میں نے کوئی دوسرا آدمی مقرر کیا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو عرض کی، حضور پھر مجھے لیو کیوں دی جا رہی ہے، مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا موت کو یاد کرنا ضروری نہیں رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنی ریش مبارک، اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت عمر کی داڑھی میں ایک بال سفید ہو گیا تھا، فرمایا، یہ بال اب مجھے ہر روز موت کی یاد دلاتا ہے، موت کا قاصد خود میرے گھر تشریف لے آیا، یہ میرا سفید بال مجھے ہر روز موت کی یاد دلاتا ہے، اس لیے اب تجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کی ریش مبارک میں ایک بال سفید ہو گیا، آپ فرماتے ہیں یہ سفید بال مجھے ہر روز موت کی یاد دلاتا ہے۔ غور کیجئے، ہماری پوری داڑھی سفید ہو جاتی، ہمارے سر کے بال سفید ہو جاتے، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے، قوت بصارت زائل ہو جاتی ہے، پشت ہماری خم ہو جاتی ہے، حواس سے خمسہ ہمارے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے اوپر موت سے غفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، موت کو یاد رکھو، موت کو فراموش نہ کرو۔ جب موت کی یاد تمہارے سینوں میں تازہ رہے گی تو گناہوں سے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور نیکیوں کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہوگی۔ اللہ رب العزت
ہم کو اپنی سینوں میں موت کی یاد تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے بعد کی برزخی زندگی اور آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم۔